الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں خبریں چاہیں تو سچی ہوں یا چاہیں جھوٹی ہوں، یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ حال ہی میں مختلف پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ پر ایک خبر گردش کر رہی ہے جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ تشویش کا شکار ہیں۔ خبروں میں الزام لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ نے مذاہب کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کے مقصد کے ساتھ قرآن کا ایک نیا نسخہ لکھا ہے جس کا نام ہے دا ٹرائنگل آف مونوتھیزم۔ اس نئی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن، توریت اور انجیل کی تحریف شدہ آیات کا مرکب ہے۔ اس پیغام میں قارئین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسلام کی حمایت کی درخواست کے طور پر خبریں پھیلائیں اور سعودی یا ازہر ایڈیشن کے علاوہ قرآن کے کسی بھی نسخے کو پڑھنے کے خلاف تنبیہ کریں۔ سب سے پہلی بات تو کہ اگر کوئی فاسق ہمارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تصدیق کر لیں، اور دور حاضر میں سب سے زیادہ فسق سوشل میڈیا ہی پر پایا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر تو سوشل میڈیا پر کسی بھی پلیٹ فارم کے تھرو ہمارے تک کوئی خبر پہنچے، چاہے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا بندہ ہمیں پہنچا رہا ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس خبر کی تصدیق ضرور کر لیں، کیونکہ آج کل بڑے لوگ بھی جھوٹی خبروں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کتاب دا ٹرائنگل آف مونوتھیزم کے حوالے سے ایک بات واضح کر لیں کہ اس عنوان سے کوئی کتاب اس دنیا میں موجود ہے ہی نہیں جس میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کی تحریف شدہ آیات شامل ہوں۔ ممکن ہے کہ یہ دعویٰ جارج فرینک کی کتاب دا تھری فیسز آف مونوتھیزم، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام کی غلط تشریح یا دانستہ تحریف ہو سکتی ہے، مگر اس وائرل ہونے والی خبر کے برعکس فرینک کی کتاب میں بھی ان مذاہب کی کوئی آیت شامل نہیں کی گئی۔ اس کی بجائے یہ 3 بڑے توحیدی عقائد کی ترقی اور تاریخ کی ایک علمی تحقیق ہے۔ اس میں ان جوابات کی کھوج کی گئی ہے کہ یہ عقائد اکثر ایک الہ پر ان کے مشترکہ یقین کے باوجود ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں۔ کتاب ان مذاہب میں سے کسی کی نمائندگی یا تحریف کا دعویٰ نہیں کرتی، اس کے بجائے اس کا مقصد ان کے تاریخی اور سماجی اثرات کو سمجھنا ہے اور اس بات پر دلائل پیش کرنا ہے کہ توحید انسانیت کے لیے ایک متحد قوت کیسے بن سکتی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کا ایک نیا نسخہ امریکہ نے لکھا ہے، جبکہ یہ بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ اس دعوے کی تائید کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ قرآن اسلام کی مقدس کتاب ہے، 1400 سال قبل ہی نازل ہو گئی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قرآن میں تبدیلی کی کسی بھی کوشش کو اسلام میں انتہائی اہانت اور توہین سمجھا جاتا ہے، اس لیے حساس خبروں کو شیئر کرنے سے پہلے قابل اعتماد ذرائع سے معلومات کی تصدیق کر لیا کریں۔ دوسری بات، ایک تو ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ جو بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یا جب وہ نئی بات آتی ہے ہم اس کو پکڑ کے یہود و نصارہ کی سازش بتا دیتے ہیں۔ ایک بات آئی، ایک خبر آئی، ہمیں اس کی سمجھ نہیں لگی، ہم نے کہہ دیا یہ تو یہود و نصارہ کی سازش ہے، چاہے اس سے اس کا کوئی تعلق بھی نہ ہو۔ اس خبر میں ایک بات مشہور کی جاتی ہے کہ یہ کتاب دا ٹرائنگل آف مونوتھیزم یہ کویت میں تقسیم کی گئی ہے۔ یہ دعویٰ بالکل ہی بے بنیاد ہے کہ ایک ایسی کتاب جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کو کویت میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کویت ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، اسلام اور قرآن کے حوالے سے سخت قوانین رکھتا ہے۔ یہ ملک مذہبی جذبات کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہے اور کسی ایسے مواد کی تقسیم کی اجازت نہیں دے گا جو قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کرے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے۔ اس طرح کے دعوے کی تشریح نہ صرف گمراہ کن ہے بلکہ ممکنہ طور پر نقصان بھی ہے، کیونکہ یہ غیر ضروری گھبراہٹ اور الجھن پیدا کر سکتی ہے۔ پیغام میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی اور ازہر ایڈیشن کے علاوہ کوئی بھی قرآن مجید نہ پڑھیں۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں، یہ قرآن کا صرف ایک ہی نسخہ ہے جو کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہر ایک کا قرآن الحمد سے لے کر والناس پر ہی ختم ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ختم نہ ہوتا ہو، بلکہ آگے بھی جاتا ہو یا پیچھے بھی ہو۔ یہ بھی الزام لگتا ہے عام طور پر کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے، نہیں، قرآن سب کا ایک ہی ہے۔ عربی متن قادیانیوں کا بھی وہی قرآن ہے جو ہمارا ہے۔ قرآن کو اس کی اصل زبان عربی میں ہی محفوظ کیا گیا ہے۔ اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کیا گیا۔ اگر کسی نے کوشش بھی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا اور اس کو دنیا میں ذلیل کر دیا۔ غیر عربی بولنے والوں کو قرآن کو سمجھنے میں مدد کے لیے ترجمے موجود ہیں، لیکن انہیں قرآن کا نسخہ نہیں سمجھا جاتا، محض اس کے معنی کی تشریح سمجھی جاتی ہے۔ اس میں بھی زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی، بہت کم تبدیلیاں ہوتی ہیں، مفہوم پھر بھی ایک ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی اگر مفہوم بدل بھی جائے تو وہ 1 یا 2 آیتیں ہی ہوتی ہیں، زیادہ نہیں ہوتی۔
یہ بات معلوم کر لیں کہ ایسے بے بنیاد دعوے خبر انسانیت کو نقصان دے گی، اس سے اور کچھ فائدہ نہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم لوگ کسی بھی بات کو پکڑتے ہیں اور یہود و نصارہ پہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ویوز حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی جھوٹی خبروں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔